ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد پہ. صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. نحمده ونستعینه ونستغفره ونشکره ونتوسل الیہ ونتوکل علیہ. نصلی ونسلم علی خیرته فی خلقه حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وقولہ الحق. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العلي العظيم. صلوات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اور آپ تمام مومنین کو اور سننے والوں کو تقوی الہی کی وصیت اور نصیحت کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ ہماری زندگی میں وہ تمام اعمال جو ہم انجام دیتے ہیں ان تمام اعمال کو تقوی الہی کے مطابق انجام دینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ آیت کریمہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک گھر کے سربراہ یا ایک گھر کے سرپرست کی ایک ذمہ داری معین کی ہے کہ وہ شخص جو کسی گھر کا سربراہ ہوتا ہے اور ایک گھر کو چلانے والا ہوتا ہے، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ دادا ہو، چاہے وہ چچا ہو، جو بھی گھر کا سرپرست ہوتا ہے، خصوصاً شوہر کے لیے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری قرآن مجید میں بیان کی ہے. اور وہ ذمہ داری اس طرح سے بیان کی ہے کہ سب سے پہلے ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ، قو یعنی بچاؤ تم ان سب، انفسکم اپنے آپ کو، واہلیکم اور اپنے اہل و عیال کو، نارن آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اور اس پر فرشتے، سخت دل فرشتے، قوی ہیکل مقرر ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو وہ انہیں حکم دے اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے. ایک سوال ہے جب اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں بیان کی ان میں سب سے پہلی ذمہ داری جو بیان کی ہے، قوا انفسکم، سب سے پہلے تم اپنے آپ کو بچاؤ. یعنی انسان جب ایک معاشرے کے اندر، معاشرے کی تشکیل میں اللہ تعالیٰ کا مددگار بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے طور پر وہ ایک خانوادہ، ایک خاندان تشکیل دیتا ہے، اور یہ خاندان میاں اور بیوی کے جو ہے وہ باہمی رشتے سے وجود میں آتا ہے. اس رشتے کو اللہ تعالیٰ نے تمام جو اپنے احکام ہیں ان میں ایک بنیادی حیثیت دی ہے. السلام علیکم. کیونکہ ایک معاشرے کی تشکیل میں ایک سالم اور ایک صحیح اور ایک ہیلدی خانوادے کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ جو معاشرہ تشکیل پانا ہوتا ہے، اگر یہ خاندان اچھی سوچ، اچھی فکر، اچھے طریقے سے اپنے گھر کو لے کے چلنے والا ہوگا تو اس کے نتیجے میں آنے والے اس گھر میں جو بچے یا اولاد ہوگی وہ ایک درست اور ایک نیک اور ایک صالح معاشرے کو تشکیل دیں گے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو حکم دیا ہے اس میں کچھ پہلو جو ہیں وہ پوشیدہ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ حکم نہیں دیا کہ اپنے خاندان کو جو ہے وہ بچاؤ آگ سے، بلکہ سب سے پہلے حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ آگ سے بچاؤ. انفسکم، تم اپنے نفسوں کو آگ سے بچاؤ. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شادی سے پہلے انسان کی کچھ ذمہ داریاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان، ایک ہر جوان کو، چاہے وہ خاتون ہو چاہے وہ مرد ہو، اس کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ تم اس سسٹم کا حصہ بننے جا رہے ہو کہ جس سسٹم کو اللہ تعالیٰ نے ایک معاشرے کی تشکیل کے لیے جو ہے وہ رائج کیا ہے، اور اس سسٹم کے اندر تم نے شامل ہونا ہے. اس سسٹم کو بہترین اور اچھے طریقے سے چلانے کے لیے تمہیں اپنی تربیت کرنی ہے.
لہٰذا کہا جاتا ہے کہ اولاد کی تربیت کے لیے سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جب تم ہمسر اپنے اسپاؤس کا انتخاب کرو تو تم اس وقت سے اپنے اولاد کی تربیت کو نظر میں رکھو کہ تم اگر اپنے اولاد کی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہو تو تمہیں کس قسم کا مرد یا تم کس قسم کی خاتون جو ہے وہ چاہیے ہوگی جو تمہاری تربیت کے اندر، تمہاری نسل کی تربیت کے اندر جو ہے بہترین کردار ادا کر سکتا ہے یا کر سکتی ہیں۔ لہٰذا دونوں طرف اسلام نے احادیث کے اندر بہت سارے ائمہ علیہ السلام کی طرف سے، رسول خدا کی طرف سے ہمیں اشارات ملتے ہیں کہ ہمسر کے انتخاب، ہمسر جب میں کہتا ہوں جہاں کیونکہ قرآن مجید میں لفظ زوج آتا ہے، ہم جب لفظ زوج دیکھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں اس سے مراد بیویاں ہیں۔ زوج کہتے ہیں اسپاؤس کو، یعنی مردوں کے لیے بیویاں اور بیویوں کے لیے مرد، دونوں کو یہ تاکید فرمائی ہے کہ جب تم ایک دوسرے سے رشتے کے لیے جاؤ تو کس قسم کے تمہارے کرائٹیریاز ہونے چاہیے، اور روایات میں وہ کرائٹیریا کہ لڑکی کے انتخاب کے وقت کیا کرائٹیریا ہونا چاہیے، اس کے حسن کو، اس کے جمال کے ساتھ ساتھ اس کے دین کو، اس کے اخلاق کو، اس کے خاندان کو، یہ تمام چیزیں، اس کے عادات کو، ان تمام چیزوں کو دیکھنے کی ہمیں مختلف جگہوں پہ تاکیدات ملتی ہیں۔ اسی طرح مرد کے لیے ہمیں ملتا ہے کہ جب مرد کو پسند کرنا ہو کسی خاندان والوں نے تو سب سے پہلے اس کی دینداری دیکھے، اس کے بعد اس کا خاندان دیکھے، اس کے جو ہے وسائل دیکھے۔ دولت یا مال کا ذکر سب سے آخر میں ہمیں کہیں ملتا بھی ہے تو ملتا ہے، اور یہ روایات میں کثرت سے اس بات کی تاکید آئی ہے کہ جو شخص کسی خاتون سے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے شادی کرتا ہے، بعد میں ضروری نہیں کہ وہ اس اپنی جیسے کہتے ہیں کہ اپنے انتخاب کے اوپر خوشحال بھی رہے، کیونکہ خوبصورتی ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے۔ انسان کسی چیز خوبصورت چیز سے جو ہے وہ خوبصورتی دیکھ کر انتخاب کر لے، لیکن بعد میں وہ ضروری نہیں کہ وہ اخلاق کے لحاظ سے اور دوسرے لحاظ سے اس کے خاندان کی تشکیل میں مددگار ثابت ہو۔ لہٰذا خوبصورتی کو دوسرے یا تیسرے نمبر پہ رکھا گیا، حسن و جمال رکھا گیا لیکن اس کو دوسرے یا تیسرے نمبر پہ رکھا گیا۔ سب سے پہلے دونوں جگہ پہ دینداری کو معیار رکھا گیا۔ اسی طرح جب لڑکی کو دیکھا جاتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے پاس مال و دولت یا اس کا حسن وہ دیکھا نہیں جاتا، بلکہ لڑکے کے اندر شرافت اور دینداری دیکھی جاتی ہے۔ آج کل افسوس کے ساتھ اگر ہم کہیں تو آج کل ہمارے یہاں جو کرائٹیریا بن گیا ہے وہ اسلامی اور جسے کہتے ہیں کہ اخلاقی لحاظ سے جو کرائٹیریا اسلام نے بیان کیا ہے اس سے بالکل اپوزٹ ہے۔ میں اس کو بڑے آسان الفاظ میں بعض دفعہ بیان کرتا ہوں تو لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ اگر آج کے دور میں امام علی جیسی شخصیت کا رشتہ ہماری بیٹی کے لیے ہے یا ابوذر جیسے آدمی کا رشتہ ہماری بیٹی کے لیے ہے تو ہم پہلی فرصت میں اس کو سن کر ہی انکار کر دیں گے، کیونکہ ہمارے ہاں جو کرائٹیریا اپنی بیٹی کے لیے ہم نے چنا ہے وہ اسلامی کرائٹیریا نہیں ہے۔ ہم جو چیز دیکھتے ہیں وہ کچھ اور چیزیں دیکھتے ہیں۔ رسول خدا یا ائمہ علیہ السلام جو اپنے بچوں کے لیے دیکھتے تھے وہ کچھ اور چیزیں دیکھتے تھے۔ تو ہمارے جسے کہتے ہیں کہ معیارات، ہمارے رواج کے اندر، ہمارے ذہنوں کے اندر وہ کرائٹیریا تبدیل کر دیے گئے۔ یہ بار بار جو قرآن مجید کی آیات اور روایات کے ذریعے تاکید کی جاتی ہے خانوادے اور تربیت کے لیے، وہ اسی لیے کی جاتی ہے کہ ان کرائٹیریاز کو دوبارہ پلٹانا ہوگا۔ ٹھیک ہے وہ اس زمانے میں رہتے تھے، اس زمانے کے معیارات کچھ اور تھے، آج کے زمانے کے معیارات کچھ اور تھے، لیکن اصل جو مقصد تھا وہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگا، یعنی معیار دینداری ہوگی۔ اگر آپ کا شوہر دیندار ہوگا، آپ کی بیوی دیندار ہوگی تو وہ کم از کم آپ کے بچوں کی تربیت میں اس دین کو ملوز خاطر رکھے گی۔ اگر وہ دینداری موجود نہ ہو تو یہ بچے کسی بھی طریقے سے پروان چڑھ سکتے ہیں، اس کی ہم کوئی گارنٹی نہیں رہ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی کا خیال رکھو کہ کہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو انجام دو، کسی سے بچنے کے لیے کہا ہے ان چیزوں کو جو ہے وہ ترک کر دو۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ، ہم اردو زبان میں، کراچی کی زبان میں کہتے ہیں تڑی لگائی ہے، دوسری زبان میں کہتے ہیں دھمکی دی ہے۔ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی ہے کہ اگر جو شخص یہ کام نہیں کرتا، جو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اپنے نہیں بچاتا آگ سے، تو اس کا ٹھکانہ ان پتھروں اور ان جیسے کہتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو دوزخ کا ایندھن بننے والے ہیں۔ یعنی یہ ذمہ داری ہے۔ بعض دفعہ بعض ماں باپ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو آج کل کے زمانے میں نصیحت کرتے ہوئے ڈرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ بھائی اب تو دور وہ نہیں ہے کہ ہم ان کو بار بار کسی چیز کی تاکید کریں۔ بلوغ سے پہلے بچہ باپ اور ماں کی ذمہ داری ہوتا ہے۔ یہ جو شروع کے 7 سال یا 5 سال ہیں، جس زمانے میں 12 سال کا بچہ جب تک نہیں ہوتا، 12 سال تک اس کا وہ کیا کہتے ہیں پری فرنٹل کارٹیکس کہلاتا ہے، جو یہاں پہ اس کے بنتا ہے دماغ کا اگلا حصہ جو ہوتا ہے، یہ جب تک نہیں بنتا بچہ اس وقت تک اوبے کر رہا ہوتا ہے، اس وقت تک کاپی کر رہا ہوتا ہے اپنے ماں باپ کو، اس میں ابھی تک ڈیسیجن پاور نہیں آتی، اس میں ابھی تک وہ ساری کوالٹیز نہیں ہوتی کہ جس کی وجہ سے وہ ضد کر کے اپنی ہی بات کو کسی دوسرے کی بات پہ حاوی کرنے کی کوشش کرے۔ تو اس وقت تک بچے کی تربیت کی جاتی ہے، یعنی بلوغ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے
ماں باپ کو یہ تاکید کی ہے کہ ان کو بجائے اس کے کہ بول کر سکھاؤ، ان کو کر سکھاؤ. بڑا یعنی اس میں اخلاقی جو علماء ہیں، روحانی اور عرفانی فیلڈ کے اندر جو علماء ہیں، اس میں بڑے طولانی قسم کے ان کے اندر داستانیں اور واقعات اور جیسے کہتے ہیں عبرت پانے والے قصے موجود ہیں کہ عام روزمرہ کی زندگی میں ہمارے سامنے ہمارے گھروں میں ہونے والے حالات جو ہے اس کے اندر بیان کیے گئے. اس کا بھی یہاں وقت نہیں ہے، لیکن میں نیک اولاد کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی تاکید کی ہے کہ قرآن مجید میں 2 یا 3 جگہ پہ نیک اولاد کے لیے دعا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور بلکہ اس بات کو بھی بیان کر دیا گیا کہ کس نے کس طرح سے اپنی اولاد کے لیے دعا کی. حضرت یحییٰ کے بارے میں حضرت زکریا کی دعا بیان کی گئی ہے. حضرت زکریا نے یہ دعا کیوں کی تھی؟ حضرت زکریا بڑی ایج کو پہنچ چکے تھے، پیرے مرد تھے، 80-90 سال سے ان کی عمر بڑھ چکی تھی. لیکن جب انہوں نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو دیکھا، ان کی کفالت میں تھی حضرت مریم، اور جب وہ دیکھتے کہ اتنی پاکیزہ اور طاہرہ بچی پروان چڑھی ہے، اور ان کے ماں باپ نے کس طرح سے اس بچی کو پروان چڑھایا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو وقف کر دیا، اور پھر وہ حضرت مریم کے پاس وہ سارے کھانے اور وہ روحانی غذائیں دیکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں ان پہ دیکھتے تھے، تو ان کے دل میں بھی حسرت ہوئی کہ کاش ان کی بھی کوئی اولاد ہوتی، کاش ان کی بھی کوئی اولاد ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس حسرت کو کہ نیک اولاد کی تمنا جو ہے وہ انبیاء کی خواہش ہوتی تھی، اس حسرت کو قرآن مجید میں ذکر کر دیا. اور قرآن مجید میں فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، کہ زکریا نے اپنے رب سے اس موقع پہ دعا کی. کون سا موقع تھا؟ یہ سورہ مریم کے اندر تفصیل سے ذکر ہے کہ حضرت مریم کے پاس حضرت زکریا آئے، ان کے پاس کچھ تازہ پھل دیکھے، تو انہوں نے کہا یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ یہ تو موسم کے پھل بھی نہیں ہے. تو کہا یہ میرے پروردگار کی طرف سے آئے ہیں. اور جب حضرت مریم کو دیکھتے تھے عبادت میں اور اس میں، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جانے کے بعد یہ دعا کی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا کو اس کو ذکر کر دیا، اے میرے پروردگار مجھے خاص اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما. یہ ماں باپ کے لیے جسے کہتے ہیں کہ یہ ایک اس کے اندر راز یعنی ایک حکم پوشیدہ ہے. حضرت زکریا کی دعا کو ذکر کرنے کا یہاں پہ کیا یعنی وجہ ہو سکتی تھی؟ یہی وجہ شاید ہو سکتی تھی جو علماء اخلاق بیان کرتے ہیں، علماء تفسیر بیان کرتے ہیں کہ ہر ماں باپ کو یہ چاہیے کہ اپنی اولاد کی پیدائش سے پہلے دعا کریں کہ جو بھی ضروریت ان کو عطا کی ہے وہ پاک اور طیب ہو، وہ پاک اور طیب اور ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. ابھی آپ دعائیں دیکھیں گے جو انبیاء علیہ السلام نے یا مریم علیہ السلام نے یا بعد میں مختلف حضرت لقمان کی نصیحتیں، ان میں جو آیا ہے کہ ہمارے خاندان کو ہمارے لیے کس طرح سے بنا، وہ ساری دعائیں قرآن مجید میں آئی ہیں. پہلے نمبر میں زکریا کی دعا تربیتی امور کے حوالے سے کہ اولاد کے لیے دعا کی جائے کہ وہ پاک اور طیب ہو، کیونکہ انسان اپنی طرف سے ساری کوششیں کرے جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہو تو اولاد اس طرح سے نہیں نکل پاتی. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دوسری جگہ فرماتا ہے کہ دوسری دعا جو تمہیں اپنی اولاد کی پیدائش سے پہلے کرنی چاہیے یا ہی پیدائش کرنی چاہیے، وہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. تم اپنی تمام محنتوں کے باوجود یہ کام نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ سے دعا کرو کہ اس اولاد کو شیطان کے فتنوں اور شیطان کے ہیلوں سے بچا کے رکھ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں. حضرت حنا جو حضرت مریم کی والدہ تھی، انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ میں نے اس کو اپنی اولاد کو، ان کو نہیں معلوم تھا کہ بیٹی ہونے والی ہے بیٹا ہونے والا ہے، انہوں نے کہا میں نے اپنی اولاد کو تیرے لیے وقف کر دیا، اور ساتھ ساتھ وقف کرنے کے میں نے تجھ سے یہ دعا کی ہے کہ تو اس کو شیطان کے فتنوں سے اور اس کی ذریت کو شیطان کے فتنوں سے دور رکھنا. آپ انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں میں دیکھیں، حضرت ابراہیم نے جو دعا کی تھی کہ میری ذریت کے اندر، یعنی ہر انسان کو جو ذی شعور ہوتا ہے، جو نیک ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ جو نیکی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے ملی ہے وہ میری اولاد اور میری ذریت میں بھی آئے. ہر شخص جس کے پاس کوئی اچھی چیز ہوتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہ میری ذریت میں جائے. آپ دیکھیں ڈاکٹرز ہوتے ہیں، جو انجینئرز ہوتے ہیں، وہ یا جو بھی جس فیلڈ میں ماہر ہوتا ہے اور جو اس فیلڈ کو اچھا سمجھتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کی اولاد میں وہ چیز آئے اور اس کے بچے بھی اسی فیلڈ میں جائیں. اگر وہ اس کو بہتر سمجھتا ہے جبھی اس کو اولاد کو اس فیلڈ میں ڈالتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کس نے کی؟ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے کی، اس کو شیطان کی شر سے بچانا. دوسری چیز جو ہمیں قرآن مجید میں سکھائی گئی کہ اولاد کے لیے انسان دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شیطان کے فتنوں، شیطان کے وسوسوں، شیطان کی شر سے بچا. کیونکہ معاشرے میں ہر وقت شیطان جو ہے اپنے پورے جسے کہتے ہیں کہ رامائیوں کے ساتھ اس وقت کے حالات کے لحاظ سے، السلام علیکم، اس وقت کے حالات کے لحاظ سے نہ صرف جوانوں پہ، نہ صرف خواتین پہ، نہ صرف مردوں پہ، بلکہ بچوں پہ بھی اسی طرح حملہ آور ہوتا ہے. گو کہ بچوں کی پکڑ ان کی بلوغ سے پہلے نہیں ہوتی، ان کاموں پہ ان کو سزا نہیں دی جاتی کیونکہ اس وقت وہ تربیتی مراحل کے اندر ہوتے ہیں.
لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم مجھ سے دعا کرو تاکہ میں ان کو تمہارے بچوں کو شیطانوں کی جسے کہتے ہیں کہ چالوں سے اور شیطانوں کے وسوسوں سے بچاؤں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ حضرت لقمان کی نصیحت کو ذکر کرتا ہے, اور حضرت لقمان کی نصیحت کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتا ہے کہ دیکھو اگر اپنے بچوں کو دیندار پرورش کرنا چاہتے ہو تو انہیں حکم دو, اچھے کاموں کا حکم دو. اور اس کے لیے جو ذکر قرآن مجید میں آیا ہے وہ یہ کہ حضرت لقمان کی نصیحت کرے, بہت لمبی نصیحت ہے حضرت لقمان کی سورہ لقمان کے اندر. اس میں یہاں پہ کیا ہے جو حکم دیا ہے حضرت لقمان نے, کیا اقیم الصلاۃ کہ نماز کو قائم کرو, نماز قائم کرو, نماز برپا کرو. یہ نماز ایک ایسی چیز ہے, نماز وہ رابطہ ہے انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ انسان کو اویئر رکھتا ہے دن میں 5 دفعہ, اس بارے میں کتنی دفعہ تھا مجھے نہیں معلوم, لیکن انسان کو اویئر رکھتا ہے کہ اگر وہ کوئی کام کرے گا تو اس کے تھوڑی دیر بعد اس کو اپنے پروردگار کے سامنے حاضر دینی ہے. جب آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو اپنے باس کے سامنے جاتے ہوئے ڈرتے ہیں یار ابھی یہ غلط کام میرے باس کے نظروں کے سامنے ہوا ہے, ابھی آنکھیں ملانے کی اس سے ضرورت نہیں, تو آپ اس کو ٹول دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے رابطہ انسان کا ایسا رکھا ہے اپنے ساتھ کہ تمہیں 5 دفعہ میرے سامنے حاضر دینی ہے. لہٰذا ہمیشہ اپنے ذہن میں اویئر رہو کہ تم جو بھی کام کر رہے ہو, جو بھی کام کر رہے ہو اس کام کے بعد تمہیں میرے سامنے حاضر ہونا ہے. تمہاری حالت شرمندگی والی ہے, یہ تمہاری حالت خوشحالی والی ہے. اگر تم نیک کام کر کے آؤ گے تو میرے سامنے شکرانے کے طور پہ جو ہے وہ دعا کرو گے. اگر میرے سامنے تم گناہ کر کے آؤ گے تو کوئی بات نہیں, تم آؤ لیکن توبہ کی اور شرمسار ہو کے آؤ میرے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ رابطہ انسان کا ہمیشہ سے اپنے ساتھ برقرار رکھنے کے لیے کہا ہے. حضرت لقمان کی یہ دعا ہمیں ملتی ہے کہ اقیم الصلاۃ کہ اپنی اولاد کو حکم دیا کہ نماز کو قائم کرو. نماز ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ سے رابطے کی وجہ سے انسان کو بہت ساری چیزوں سے دور رکھتی ہے. 5ویں یا 4تھی چیز یہ کہ بعض دفعہ انسان اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہے, انسان اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہے. یہ سارے سینیریو اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ قرآن مجید میں پھیلا رکھے, میں نے کچھ کا انتخاب کیا آپ کے لیے بیان کرنے کے لیے کہ ایک چیز انسان اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہے, انسان دعا بھی کرتا ہے, شیطان سے بچنے کی دعا بھی کرتا ہے, اپنی اولاد کی جسے کہتے ہیں نیکی کے لیے دعا کرتے ہیں, ان کو نماز کا بھی حکم دیتا ہے, لیکن آخر میں اولاد اس طرح کی نہیں نکل پاتی. ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے. اولاد بعد میں کس طرح جاتی ہے اس کا سوال اگر آپ کی ذمہ داری پوری ہے تو اس کا سوال آپ سے نہیں ہونا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس سینیریو کو کہاں ذکر کیا ہے, کسی کے ذہن میں ہے؟ حضرت نوح کے بارے میں ذکر کیا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی میں سوار ہونے کے بعد موجیں آئیں اور جہاز جو ہے وہ کشتی کے اوپر پانی کے اوپر جو ہے وہ کشتی اٹھنا شروع ہوئی, تو حضرت نوح کا بیٹا پہاڑ پہ چڑھ گیا, اور پہاڑ پہ چڑھنے کے بعد جب وہ دور تھا تو حضرت نوح نے اس کو آواز دی. کیا آواز دی؟ ارکب معنا, سوار ہو جاؤ ہمارے ساتھ. تو جب وہ سوار نہیں ہوا, وہ سارا کنورسیشن قرآن مجید کی نقل کی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا جب وہ نہیں آیا, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نوح وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے. تو اہل میں ہونے کا مقصد ضروری نہیں ہے کہ وہ صلب سے ہی پیدا ہوا ہو. بہت سارے انبیاء کی اولادوں میں ایسے ناخلف اولادیں بھی نکلی ہیں کہ جو انہی کے صلب سے پیدا ہوئی لیکن ناخلف نکلی. قابیل حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا تھا لیکن اپنے بھائی کو قتل کیا اور نامراد ہو گیا. نوح کا بیٹا حضرت آدم علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا, لیکن نوح کا بیٹا ہونے کے باوجود وہ چیزیں نہیں آئیں. اس میں پھر علماء کی بڑی طویل بحثیں کی, اس کی وجوہات یہ تھی کہ ماحول, حسد, کینہ, اندرونی نفسانی خواہشات, بہت سارے عوامل ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک انسان اپنے ماں باپ کے دین سے یا اللہ کے دین سے ہٹ جاتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک دعا قرآن مجید میں نقل کی ہے کہ ہر انسان کو شادی کے بعد یہ دعا مانگنی چاہیے. شادی سے پہلے ہی مانگ سکتا ہے لیکن شادی کے بعد اس سے زیادہ ضرورت محسوس خود سے وہ کر لیتا ہے. پہلے ایک چیز محسوس نہیں کر رہا تھا, اس سے دعا منگوائی جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور شادی کے بعد یہ دعا محسوس کرتا ہے انسان, وہ کیا ہے؟ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. کہ اے اللہ ہمارے لیے ہماری, میں پھر بیویاں بولوں گا تو بیویاں ناراض ہو جاتی ہیں کہ کیوں بار بار بیویوں کا ذکر ہوتا ہے. ازواج جب کہا جاتا ہے اسپاؤسز, ہمارے لیے ہمارے اسپاؤسز کو, ہمارے ہمسروں کو, یعنی خواتین جب یہ مانگیں تو ہمارے لیے ہمارے شوہروں کو, جب مرد مانگے تو ہمارے لیے ہماری بیویوں کو کیا کرے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یہ دعا کیوں پڑھنی پڑتی ہے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک تو ہوتی ہے, بیویوں سے شادی کی اس لیے جاتی ہے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. لیکن جو مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شادی کا بیان کیا تھا کہ یہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہونی چاہیے ایک دوسرے کے لیے, یہ ایک دوسرے کے سکون کا باعث ہونا چاہیے. اگر کسی شادی میں انسان ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث نہ ہو, آنکھوں کی ٹھنڈک نہ ہو, تو اس شادی کا پرپس پورا نہیں ہوتا. بہت سارے جسے کہتے ہیں کہ بڑے بڑے نام ہیں, بڑے بڑے, سقراط کے بارے میں مشہور ہے کہ سقراط کی جو بیوی تھی اس کا نام بھی اسلام تھا اس کا. کہتے ہیں کہ وہ اتنا زیادہ سقراط کو ہر وقت ڈانٹتی مارتی, حتیٰ کہ اس
کو بیزت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی. سقراط جیسا بڑا آدمی, بہت سارے علماء ہیں, بہت سارے انبیاء ہیں جن کی بیویوں نے ان کو بہت اذیت کی, یا جن کے شوہروں نے, حضرت آسیہ کی مثال ہے, جن کے شوہروں نے ان کو بہت اذیت کی. قرآن مجید نے ان کو ذکر بھی کر دیا, قرآن مجید نے بعض کو ذکر بھی کر دیا. تو کیا ہوا, کرتی کیا تھی کہ ایک دفعہ سقراط جو ہے وہ اپنی کلاس کے اندر اپنے جسے کہتے ہیں اسٹوڈنٹس کو درس دے رہا تھا. اپنے گھر کے باہر ایک چبوترا تھا, اس پہ آ کے بیٹھتا تھا اور وہاں سے بیٹھ کر اپنی درس دیا کرتا تھا. اسی کا جو باغ تھا باہر, اس کو اکادمی جو نام بنا ہے, اکادمی کو سقراط کو اس باغ کا نام, سقراط یا ارسطو کسی کا ایک باغ کا نام تھا جس کو اکادمی کہا گیا تھا, آج اسے اکیڈمی بن گیا. تو وہ وہاں پہ درس دے رہا تھا, اس نے گرم پانی بھر کے سقراط کے سر پہ ڈال دیا. اب سقراط نے بڑی صبر کے ساتھ جو ہے وہ درس کو جاری رکھا, اور جاری رکھنے کے بعد میں پوچھا تو کہا کہ میں 3 چیزیں جو تھی میرے لیے دنیا میں بہت مشکل تھی, ان 3 چیزوں میں سے 2 پہ میں نے قابو پا لیا, لیکن تیسری چیز جو ہے میرے قابو سے باہر ہے. اور وہ ایک چیز تھی معیشت. اپنی غربت کو میں نے اپنی معیشت کے ذریعے قابو میں پا لیا. دوسری چیز تھی وہ جہالت, اس کو میں نے اپنے علم اور اپنی فکر اور اپنے تدبر کے ذریعے قابو میں پا لیا. لیکن تیسری چیز ہے میری بیوی, اس کو میں قابو پہ نہیں کر سکا, اس لیے اس جگہ پہ بہتر ہے کہ میں سکوت اختیار کروں. یہ سقراط کا قول ہے, کئی جگہوں پہ آپ اس کو مل بھی جائے گا, بلکہ میں نے 1-2 دن پہلے اپنے دوست کو بھیجا بھی تھا, تو اس نے کہا کہ آج کل حالات کیسے چل رہے ہیں. تو ایک سلام دینے کو موقع تو میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے کہ ہم سے دعا کرو. کیا دعا کرو کہ میری اولاد کو, میری ازواج کو میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یہ جملہ آنکھوں کی ٹھنڈک یہ عربی محاورہ ہے. ہم سمجھ لیتے ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک میں آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا. آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا یہ عرب استعمال کرتے تھے ایسی جگہ پر کہ جب وہ صحراؤں میں جاتے تھے تو ریت کے طوفان آتے تھے, تو ریت کے طوفان میں وہ تمام اپنے چہرے کو, جسم کو ڈھانپ سکتے تھے, لیکن آنکھوں کو ڈھانپ نہیں سکتے تھے. آنکھیں کھلی نہ ہو تو نظر نہ آئے. تو آنکھیں جب کھلی ہوتی تھی تو ریت کے ذرات جاتے تھے جو ان کی آنکھوں کو جلا دیتے تھے. اس سے بچنے کے لیے وہ تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ غاروں میں بنا لیتے تھے یا ان کے پیچھے بنا لیتے تھے تاکہ آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور وہ دوبارہ سفر کر سکیں. تو اس جگہ پر کہ جہاں پر بہت اذیت کے بعد کسی جگہ پر سکون کی جگہ مل سکتی تھی, تو وہ ایسی جگہ تھی ٹھنڈک کی اور چھاؤں کی, غار کی صورت میں یا کسی بھی چھاؤں کی صورت میں, کہ جہاں پہ وہ لیتے تھے. یہ محاورہ وہاں پہ استعمال کرتے تھے آنکھوں کی ٹھنڈک. اللہ تعالیٰ نے وہ ٹھنڈک بیان کی کتنی سختیوں کے بعد تم معاشرے کے اندر, اپنے گھر سے باہر, آفیسز کے اندر, مختلف جگہوں پہ برداشت کرتے ہو, تو تمہیں امید ہوتی ہے کہ اب تم ایک پناہ گاہ میں جانے والے ہو کہ جہاں پہ تمہیں آنکھوں کی ٹھنڈک ملے. تو وہ آنکھوں کی ٹھنڈک اگر نہ ملے گھر میں بھی, اور انسان اس چکر میں کہ گھر میں جائے گا اور اس کے حالات اور مزید خراب ہو جائیں گے, وہ گھر سے باہر ہے, تو وہ شادی کا اس کا فائدہ نہیں رہتا. اور اس کے اثرات عموماً دیکھے گئے ہیں کہ اس کے اثرات میاں بیوی پہ کم, اولاد پہ زیادہ پڑتے ہیں. اور یہ ایک منفی سوچ رکھنے والا معاشرہ جو ہے وہ جنم پاتا ہے, اور اس کے نتیجے میں آپ معاشرے کے اندر جو پھیلے ہوئے جرم اور پھیلے ہوئے انارکی اور مختلف چیزیں جو دیکھ رہے ہیں وہ اسی وجہ سے. یہ یقیناً گھروں کے اندر کچھ نہ کچھ اس طرح کی بات ہوتی ہے جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر اس طرح کے افراد آتے ہیں. چھٹی چیز جو میں بیان کرنے کے لیے کیا آیا تھا وہ یہ کہ ہم اس دنیا سے فارغ ہونے کے بعد چلے گئے جنت میں یا جہنم میں یا ایک جگہ پہ بیٹھے برزخ کے اندر, وہاں پر ایک دوسرے سے گفتگو ہو رہی ہے. بیٹھے ہوئے اس راستے میں, جنت اور دوزخ کا بھی پتہ نہیں, برزخ میں بیٹھے ہوئے سارے کے سارے اور ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کنورسیشن کو قرآن مجید میں نقل کر دیا کہ بھائی تم یہاں پہ آئے ہو, تمہارے حالات کیا تھے وہاں دنیا میں, تمہیں کہاں جانا ہے. تو یہ ایک دوسرے سے کنورسیشن جو ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اس کو سورۃ طور کے اندر آیت نمبر 25 سے لے کے 28 تک کے اندر نقل کر دیا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرماتا ہے وَقْبِلْ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ, کہ آپس میں سوال کرتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے اور کہیں گے قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ, کیا کہیں گے کہ بے شک ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں کے معاملے میں بہت ڈرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا تمہیں قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ, کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو آگ سے, تو کہتے تھے کہ ہم اپنی اولاد کے بارے میں بہت فکر کرتے تھے. وہ ہمیں بہت جھڑکتی تھی کہ کیا صبح آپ نماز کو اٹھا لگا رہتے ہیں, کیا ہر بات پہ آپ ہمیں پردے کا حکم دیتے رہتے ہیں, کیا ہر بات پہ آپ ہمیں جو ہے وہ داڑھی رکھنے کا حکم دیتے رہتے ہیں, کیا ہر بات پہ آپ ہمیں جھوٹ نہ بولنے کے بارے میں کہتے رہتے ہیں, کیا آپ ہمیں تاکید کرتے ہیں. ہم بڑے ہو گئے. یہ اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہے, چاہے وہ کچھ بھی کہتے رہے, ہماری ڈیوٹی ہے اس کام کو ان تک پہنچانا. بعض دفعہ کہتے ہیں قطرہ قطرہ پڑھتے پڑھتے انسان کے اوپر اثر ہو جاتا ہے, کیونکہ ابھی جو انسان 40 سال سے اوپر چلا جاتا ہے اس کی سوچ اور جو 40 سال سے نیچے ہوتا ہے اس کی سوچ میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. اس کی سوچ میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. جو ڈھلکتی ہوئی عمر میں ہوتا ہے وہ زندگی کے تجربات سے فائدہ اٹھا چکا ہوتا ہے, اور جو عمر کو اپنے طے کر کے جوانی کی شباب میں ہوتا ہے, جو اپنی جوانی کے دور میں ہوتا ہے, وہ ان چیزوں کو درک نہیں کر پاتا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے فطرت کے اندر رکھا ہے, وہ درک کر نہیں سکتا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ علماء
انبیاء، آئمہ، سب نے اپنے بچوں کو مختلف طریقوں سے نصیحتیں کی ہیں. اپنے جوان بچوں کو بوڑھے نبیوں نے، اپنے جوان بچوں کو بوڑھے جسے کہتے ہیں کہ اولیاء نے، اپنے جوان بچوں کو بوڑھے باپوں نے نصیحت کی ہے. اور قرآن مجید نے ان بعض نصیحتوں کو نقل کیا ہے، بعض نصیحتوں کو نقل کیا ہے، بعض نصیحتوں کو احادیث کے اندر نقل کیا گیا ہے. میں انشاءاللہ دوسرے خطبے میں کوشش کروں گا کہ ان میں سے ایک نصیحت آپ کے سامنے بیان کروں. ایک سوال ہے محمد والے تو بہرحال تو وہ کیا کہتے تھے کہ ہم اپنے خانوادے کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ بہت مشفق تھے، بہت شفیق تھے، ان کو ہم جہنم سے ڈرانے والے تھے. اس کے بعد فرماتا ہے فمن اللہ علینا وقانا عذاب السموم انا کنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحیم. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تو اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں جہنم کی سخت گرم ہوا سے بچا لیا. یہ ماں باپ کے لیے نصیحت ہے. وہ ماں باپ جو کہتے ہیں کہ بھائی اب تو یہ 15 سال ہو گیا، 14 سال کا ہو گیا، ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ ان کے لیے ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. یہ یہاں پہ کہیں نہیں کہا گیا اپنے چھوٹے بچوں کو، کہا گیا قوا انفسکم واہلیکم. اہل کے اندر بچے ہمیشہ رہتے ہیں، آپ کے اہل بیت میں رہیں گے بچے، آپ کے اہل بیت میں ہی شامل ہوں گے. آپ کے اطراف کے اندر جتنے بھی اور خاندان والے ہوں گے وہ آپ سے سوال ان کے بارے میں شاید نہیں ہوگا، لیکن آپ کے بچوں کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا. تو یہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ اس وقت ان کی گرم اور ٹھنڈی باتیں سنی، ان کی جھڑکیاں سنی. بچوں کو بھی یہ بات میں احساس ہو جاتا ہے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے ہمیں کیا کیا؟ جنت اور جہنم کی سخت گرم ہوا کے عذاب سے ہمیں بچا دیا. بے شک ہم نے اس سے پہلے دنیا میں اللہ کی عبادت کرتے تھے، بے شک وہی احسان فرمانے والا مہربان ہے. یہ قرآن مجید نے مکالمہ نقل کیا ہے ان لوگوں کا جو دعا بھی کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جو ہے وہ آگ سے بچانے کی توفیق عطا فرما. جو دعا کرتے تھے کہ ہمارے بچوں کو شیطان کے حلقوں سے بچا، جو دعا کرتے تھے کہ ہمارے بچوں کو جو ہے وہ ہماری لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جو اللہ تعالیٰ کے صرف یہ کہتے تھے کہ اے اللہ ہمارے لیے اس دنیا کے اندر ہمارے خاندان کو باعث فتنہ نہ بنا، باعث فتنہ نہیں بنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ اولاد اور یہ ازواج تمہارے لیے باعث فتنہ ہے، تمہاری آزمائش کے ذریعے، ان کے ذریعے تمہیں آزمایا بھی جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ تاکید کی ہے کہ نہ اس کو چھوڑ سکتے ہیں اور نہ اس سے بہت زیادہ محبت کا اظہار اس طرح کر سکتے ہیں کہ اللہ کے احکامات کو پامال کر دیا جائے. اولاد کی محبت میں نہ اللہ کے احکامات کو پامال کیا جا سکتا ہے، نہ اولاد کی محبت میں اللہ کے احکامات کو چھوڑنے کی تاکید کی جا سکتی ہے. بعض ماں باپ کو میں نے دیکھا ہے اور وہ اتنے زیادہ مشفق ہو جاتے ہیں بچوں کے ساتھ کہ وہ کہتے ہیں کہ 9 سال کی ہوگی بیٹی روزہ نہیں رکھ سکتی. کوئی بات نہیں، نہ رکھے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ بلوغ کے بعد روزہ واجب ہے. اگر آپ کو اتنی محبت ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ کار بھی بتایا کہ اگر آپ کو اتنی محبت ہے اور آپ کی بچی اتنی کمزور ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتی تو آپ اس کو اٹھا کے شہر سے باہر اتنی دور لے جائیں کہ جہاں پہ اس کا روزہ کھل جائے اور وہاں پہ اس کو تھوڑا سا کچھ کھلا کر دوبارہ لے آئیں. لیکن ایسی حالت میں بھی کھلانا پلانا نہیں ہے، ایسی حالت میں بھی انصاف کروانا ہے. بچی کو روزہ رکھوائیں یا بچے کو روزہ رکھوائیں، اگر اس کی طبیعت خراب ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے راہ حل بھی بیان کیا کہ آپ اس کا روزہ کھلوا لیں، لیکن روزہ ضرور رکھوائیں. پہلے سے یہ کہہ کہ روزہ کھلوا نہیں سکتے. بہرحال بہت ساری باتیں ہم ہر بات اپنے آئمہ علیہ السلام کی جسے کہتے ہیں کہ سیرت سے دیکھتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ بی بی زہرا کا ایک لقب ہانیہ بھی تھا، ہائے دھیمی کے ساتھ. ہانیہ لفظ آپ نے سنا ہوگا، ایک ہانیہ ہے دو چشمی ہے کے ساتھ آتا ہے، ایک ہانیہ بڑی ہے کے ساتھ آتا ہے. زہرا کا ایک لقب تھا ہانیہ. ہانیہ کے معنی ہوتے جو اپنے گھر والوں کی نسبت بہت زیادہ فکر مند اور مہربان ہو. ایسی خاتون جو اپنے گھر والوں اور اپنے بچوں کے ساتھ کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند اور مہربان ہو. بی بی زہرا کا لقب تھا اور ہمیں بہت ساری جگہوں پہ کثرت سے ملتا ہے. انشاءاللہ دوسرے خطبے میں اس کو میں تفصیل سے بیان بھی کروں گا کہ کس طرح بی بی زہرا بچوں کے ساتھ اپنا وقت گزارا کرتی تھی، اپنا ٹائم بچوں کے لیے جسے کہتے ہیں کوالٹی ٹائم بچوں کو دیا کرتی تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہمیں اپنے گھر والوں کے لیے اور ہمارے گھر والوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما کہ جو گناہوں کی قبولیت میں مانے ہیں. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہمارے بزرگان جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں پر اپنی رحمت نازل فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، دنیا میں جہاں جہاں ظلم و ستم مسلمانوں پہ ہو رہا ہے اس ظلم و ستم سے ان کو نجات عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہمارے علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہمارے امام کی عبادت فرما، ہمیں ان کے ناصر و عوام میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. اللهم صل على محمد وعلى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين القاسم محمد وعلى علي بن أبي طالب وعلى فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وعلى وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلي بن حسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي عليه السلام. والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات بيننا وبينهم في الخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. صلوات الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اور تمام سننے والوں مومنین اور مومنات کو تقوی الہی کی وصیت اور نصیحت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ ہمیں اس چیز کی ہدایت فرمائی ہے کہ اگر تم کچھ بھی کرنا چاہتے ہو تو اس چیز میں تمہاری خلوص نیت کے ساتھ تقوی شرط ہے. خلوص نیت بہت ساری جگہوں پہ ہوتا ہے لیکن تقوی شامل حال نہیں ہوتا. انسان کسی کی مدد کرتا ہے اور خلوص نیت کے ساتھ کرتا ہے لیکن کرتا حرام پیسے کے ساتھ ہے تو اس میں تقوی الہی شامل نہیں ہوتا. انسان روزہ رکھتا ہے خلوص نیت کے ساتھ رکھتا ہے لیکن بعد میں اس کو لوگ سامنے اپنی بڑائی جتانے کے لیے بیان کرتا ہے. اس طرح بہت ساری ہر عبادت میں انسان صدقہ کرتا ہے لیکن بعد میں اخباروں میں تصویر لگوا کے یا دیواروں کے اندر اپنے نام کی تختیاں لگا کر جو ہے وہ اس کو ظاہر کر کے آیا کرتا ہے. صدقے میں اس چیز کی اجازت ہے لیکن بعض جگہوں پہ اس کی کہیں بھی اجازت موجود نہیں ہے. ہم یہ تمام باتیں کہاں سے سیکھتے ہیں؟ یہ ہم تمام باتیں اور تمام اخلاق تمام ایٹیکیٹس اپنے بزرگان سے سیکھتے ہیں اور اپنے دین میں بیان شدہ ان جیسے کہتے ہیں مقولات سے جو ہم مختلف محافل کے اندر مجالس کے اندر اپنے علماء سے سنتے ہیں ان سے سیکھتے ہیں. لیکن بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ کچھ باتیں جو بیان کی ہوئی ہوتی ہیں ان کو پریکٹیکل لائف میں جب تک ہم نہ دیکھیں ان کو ہم سیکھ نہیں سکتے. اور پریکٹیکل لائف میں ہم سب سے بہتر جس جگہ پہ اس چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں وہ ہمارا اپنا گھر ہوتا ہے. ہم اپنے ماں باپ کو جن کاموں کو انجام دیتے ہوئے دیکھتے ہیں ان کاموں کو ہم انجام دیتے ہیں میں اپنی پرائیورٹیز میں رکھتے ہیں اور جن کاموں کو ہم نے کبھی اپنے ماں باپ کو انجام دیتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہوتا تو وہ کبھی بھی ہماری پرائیورٹیز کے اندر یا ہمارے جسے کہتے ہیں کہ اعمال کے اندر ظاہر ہو ہی نہیں سکتے. اگر ہو بھی جائے تو اس کے اندر وہ ڈیپتھ موجود نہیں ہوتی. ایک وہ باپ یا ماں جو خود سارا دن موبائل پہ بیٹھا رہے رات کو آفس سے آ کر یا آفس سے خاتون آ کر جو ہے وہ ہر وقت موبائل پہ موجود ہو اور اپنے بچے کو بولے کہ موبائل نہ اٹھاؤ تو وہ اس پہ بچے پہ اثر بات نہیں کرتے. یا وہ ماں باپ جو بچوں کو چپ کرانے کے لیے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بچے جو ہے بس وہ کارٹون دیکھ کر اپنی گردن چھڑاتے ہیں کہ یہ کارٹون دیکھتے رہیں. تو ایسے بچے جب بڑے ہوتے ہیں اور ماں باپ ان کو جب کچھ کہتے ہیں تو یہ بچے ان کو ایسے تکتے رہتے ہیں. ماں باپ کہتے ہیں ہمارے بچے شکایت کرتے ہیں ہمارے بچے ہماری بات نہیں سنتے. وہ اسی لیے بات نہیں سنتے کہ ان کو بچپن سے اتنے کارٹون دکھائے گئے ہوتے ہیں کہ ان کو اپنے ماں باپ کی شکلیں ایسے موقع پہ کارٹون جیسی نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو اس لیے وہ اپنے ماں باپ کو بھی کارٹون سمجھتے ہیں کیونکہ بچپن سے ان کی تربیت اس طریقے سے ہوئی ہوتی ہے. تو یہ ہمارے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو چیز ہم اپنے بچوں سے کروانا چاہتے ہیں وہ ہمیں خود سے کر کے دکھانی پڑتی ہے. وہ باپ جو رات کو مطالعہ کیے بغیر نہیں سوتی یا قرآن پڑھے بغیر نہیں سوتی تو اس کا بچہ بھی ہو سکتا ہے شروع میں ایسا نہ کرے لیکن بعد میں وہ عادت اس کے اندر جسے کہتے ہیں کہیں نہ کہیں ظاہر ہو جاتی ہے. جب وہ بڑا ہوتا ہے اس کے بچوں کے سامنے کم از کم وہ یہ عادت اپنا لیتا ہے یا اس کی زندگی میں آپ کو نظر آئے گا مطالعے کی عادت. جس شخص کو مطالعے کی عادت ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ تفکر کے مراحل پہ بھی آ جاتا ہے. لیکن جس شخص کو مطالعے کی عادت نہیں ہوتی اور جو آج کل کے ماحول کے لحاظ سے بیان کروں جو صرف سوشل میڈیا کا ایڈکٹ ہوتا ہے اس کے پاس تفکر کا ٹائم ہی نہیں ہوتا. سوشل میڈیا نے انسان کو ایسا بنا دیا ہے کہ انسان کو فکر کرنے سے بالکل ہٹا دیا ہے. پہلے زمانے میں ہمیں میتھمیٹکس پڑھایا جاتا تھا. کیلکولیٹر کا استعمال ہمارے لیے جو ہے وہ ممنوع تھا ایک طرح سے. جسے کہتے ہیں کیلکولیٹر استعمال نہیں کر سکتے تھے. آج کل جو تھیم بچوں کو دی جاتی ہوئی ہے کہ جس چیز کو مشین حل کر سکتی ہے اس چیز میں دماغ لڑانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ دماغ جو لڑایا جاتا تھا وہ اس لیے نہیں لڑایا جاتا تھا کہ ہمیں کیلکولیٹر جو ہے وہ نقل کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے. وہ دماغ کو تیز کرنے کے لیے دماغ کو ادھر سے ادھر موومنٹ کی عادت پڑے. ایک جگہ سے دوسری جگہ حساب ریاضی ہے ہی ایسا سبجیکٹ کہ جو انسان کو جو ہے وہ اس کے ذہن کو تیز فکر کرنے تیزی سے سوچنے کے بارے میں سکھاتا ہے. جتنے یہ علوم ہیں علوم عالی کہلاتے ہیں یہ علوم انسان کو سوچنا سکھاتے ہیں. لیکن آج کل ان چیزوں کو ختم کر دیا گیا. آج کل کے نوجوان جو ہیں وہ 30-40 منٹ کی لمبی ویڈیو نہیں دیکھ سکتے.
ان کو 10 منٹ یا 5 منٹ کی بات جو ہے سمجھ آنی چاہیے. اور اس کے بعد سے 30 سیکنڈ کی ریلز جو آئیں تو اس کے بعد تو ان کو کسی چیز کے اوپر سوچنے کا موقع ہی لگتا. ایک ریل 30 سیکنڈ میں آئی اور اس 30 سیکنڈ میں بھی ان کو جلدی ہوتی ہے کہ وہ پوری نہ دیکھیں, بس وہ پہلی لفظ ہی تھیم سمجھ جاتے ہیں. یعنی وہ سوچتے نہیں کہ کسی چیز پہ فکر کرنے کا بھی موقع ہونا چاہیے. اگلا جو ہے وہ اسکرین شاٹ آنا چاہیے, اس میں دیکھیں وہ پسند کی چیز ہے یا نہیں. یعنی اتنے اسمارٹ ہیں ماشاء اللہ سے آج کے بچے کہ وہ 2 لفظ سامنے والے وہ جو ریل بنانے میں جو بیٹھا ہوا بندہ اس کے 2 لفظ دیکھ کے بتایا تھا کہ اس کا کانٹینٹ اگلے 28 سیکنڈ میں کیا ہوگا, اس کو آگے کرتے تھے. پہلے 2 لفظ سے جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے اس کو یہ دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا. یعنی 30 سیکنڈ بھی وہ نہیں دیکھ پاتے. اس کی وجہ اس سے ہوتا کیا ہے, اس سے ہوتا یہ ہے کہ جب ان کی یہ ساری کی ساری چیزیں ان کے ذہن میں ان کی جسے کہتے ہیں کہ خواہش جو ان کو چاہیے ہوتی ہے وہ پوری ہو رہی ہوتی ہے. تو ایک جو ڈاکٹر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سامنے میں بولتے ہوئے یعنی شاید مناسب نہ ہو, لیکن پھر میں باقی لوگوں کو ذکر کر دوں کہ انسان کے اندر ایک کیمیکل ہوتا ہے انسان کے ذہن کے اندر جس کو ڈوپامین کہتے ہیں, کہ جب انسان کو کسی چیز سے سکون حاصل ہوتا ہے تو وہ ڈوپامین کی مقدار اس کے اندر بڑھتی ہے. سمجھے ڈوپامین کا بڑھنا اس کو سکون کا باعث ہوتا ہے. کسی زمانے میں کہا جاتا تھا کہ آپ جو دیکھتے ہیں اطراف میں آپ کے جو نشہ کرتے ہیں, یہ نشہ کرنے میں یہ جو ایک پورا سگریٹ پیتا ہے تو جتنی ڈوپامین اس کو ملتی ہے, ایک بچہ جب ویڈیو گیم کھیلتے ہوئے کسی آدمی کو اپنے ٹارگیٹ کو ہٹ کرتا ہے تو جتنی ڈوپامین اس نشہ کرنے والے کو ملتی ہے اتنی ڈوپامین اس بچے کو بھی ملتی ہے. اور ڈوپامین کا طریقہ کار یہ ہے کہ ڈوپامین جس کو جتنی مل جائے اس کا پیٹ بھر جائے ڈوپامین سے تو اگلی دفعہ اس کو زیادہ ڈوپامین چاہیے ہوتی ہے. تو یہ خواہش اور چاہت جو ہے اس کے اندر بڑھتی چلی جاتی ہے. تو یہ جیسے آپ جسے دوسرے الفاظ میں کہنے کہ یہ لسٹ اس کے اندر بڑھتی چلی جاتی ہے. مختلف چیزوں کی اس کی خواہشات تیزی سے پوری ہو رہی ہوتی ہیں کہ اس کو اس سے زیادہ جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے. تو یہ تربیتی ماحول انسان کے ماں باپ کریٹ کرتے ہیں کہ بچے کو کس نہج پہ تربیت کرنا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ علماء نے ہمیں اس کے بارے میں کچھ طریقے بیان کیے. میں بس تھوڑا سا جو ہے ائمہ علیہ السلام کی زندگی سے 2-4 باتیں جو ہے وہ جو ہم نے علماء سے سنی ہیں ان سے کچھ باتوں کو اخذ کیا ہے کہ انسان کو 5 مراحل میں اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے. جو احادیث اور قرآن اور مختلف حکماء اور علماء کے خلاصے کے بعد جو بات نکلتی ہے, کچھ علماء نے اس کو 8 مراحل کہے ہیں, کسی نے 5 مراحل کہے ہیں. میں نے جس منبع سے اور جس سورس سے اس کو لیا ہے انہوں نے 5 مراحل میں اس کو ذکر کیا ہے اور کہتے ہیں یہ 5 مراحل کم از کم ضروری ہیں کسی بچے کی تربیت کے اندر کہ اس کی تربیت 5 ستونوں پر استوار ہے. پہلا ستون تربیت دینی. اس کے لیے وہ مثال پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں تربیت دینی کیا ہوتی ہے. بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے اس کو آپ نماز نہیں پڑھوا سکتے, بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے اس کو آپ روزے نہیں رکھوا سکتے, لیکن اس کے سامنے آپ روزے رکھتے ہیں, اس کو چھوٹے چھوٹے روزے رکھوا کر 2-2 گھنٹے کے 3-3 گھنٹے کے پریکٹس کرواتے ہیں. بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں ملتا ہے کہ جب شب قدر آتی تھی امام حسن اور امام حسین چھوٹے چھوٹے 3 سال 2 سال کے بچے تھے, تو بی بی زہرا کیا کرتی تھی کہ دن میں بچوں کو جو ہے وہ شب قدر جب آنے والی ہوتی تھی دن میں بچوں کو سلا دیتی تھی کہ رات کو یہ بچے جاگیں. اور جب بچے جب نیند میں کبھی ایسے اونگنے رکھتے تھے تو بی بی زہرا پیار سے ٹھنڈا پانی کا ہاتھ ان کے چہرے پہ پھینک دیتی یا ہلکے سے چھینٹے مار کے جو ہے وہ ان کو اٹھا دیا کرتی تھی کہ رات کو سونے دیا کرتی تھی. یہ بچے جب بچپن سے اس طرح سے بڑے ہوتے ہیں تو شب قدر کی اہمیت, جب خود بڑے ہوتے ہیں تو شب قدر کی ان کی اہمیت خود بخود آ جاتی ہے. یا بی بی زہرا کے بارے میں ملتا ہے کہ جب نماز شب پڑھتی تھی تو بچوں کو صبح صحت کے وقت بیدار کر دیا کرتی تھی, صرف بیدار کر کے اپنے اطراف میں لٹا دیا کرتی تھی یا بٹھا دیا کرتی تھی. امام حسن کے بارے میں ملتا ہے کہ میں چھوٹا سا تھا, میں اپنی والدہ کو دیکھتا تھا کہ وہ لمبی لمبی دعائیں کرتی ہیں. ان دعاؤں کے اندر سب سے زیادہ دعائیں ان کی پڑوسیوں کے بارے میں ہوتی ہیں. یعنی نماز شب میں 40 پڑوسیاں ادھر اور 40 پڑوسی ادھر وہ ذکر کرتی ہیں. تو میں کبھی کبھی اپنے والدہ سے پوچھا کرتا تھا کہ آپ اپنے لیے دعا کیوں نہیں کرتی. تو خیر وہ جواب تو ٹکرا دیے کہ فرماتی نہیں کہ ہمارے اوپر ہمارے پڑوسیوں کو اتنا ہے. حتیٰ کہ روایات یہ ملتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کا اتنا زیادہ حق رکھا ہے ہماری گردنوں پہ کہ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوسیوں کے بارے میں یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جائے کہ یہ تمہارے میراث کے اندر شامل ہے. یعنی اتنے زیادہ پڑوسیوں کے حقوق جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں. بہت ساری باتیں ہیں. اس کے علاوہ کہتے ہیں دوسری تربیت جو ان کو کرنی چاہیے دینی لحاظ تربیت کرنے کے بعد وہ تو سب کوشش کرتے ہیں. دوسری تربیت ان کو کرنی چاہیے عاطفی طور پہ بچوں کو جو ہے وہ پروان چڑھنا ہے. عاطفی کہتے ہیں کہ بچوں کو نرم خو, بچوں کو محبت کرنے والا, بچوں کو لوگوں کی کیئر کرنے والا بنانا. اور اس کے لیے خود بچوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا ہوتا ہے. جس گھر میں لڑائیاں رہتی ہیں ماں باپ کے درمیان اور بچے ان لڑائیوں کو دیکھتے رہتے ہیں, ان بچوں کے اندر وہ سختی آ جاتی ہے کہ معاشرے میں کسی کے درد کو احساس نہیں کر سکتے. بعد میں ان کے سامنے کچھ بھی ہوتا ہے وہ کسی کے درد کو اپنے دل میں حصے نہیں کرتے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ بچوں کے سامنے جو ہے وہ لڑائی اور اس طرح کے معاملات نہ کیے جائیں, بیڈ روم کے اندر کیے جائیں تاکہ بچے اس چیز سے نہ سیکھیں.
بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں ملتا ہے کہ جب بچے بیمار ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے کہ بچوں کے لیے وہ روزے کی مدد مانگتے تھے. بچے بھی دیکھتے تھے کہ ہماری بیماری کے لیے ماں نے منت بھی مانی ہے تو روزے کی مدد مانی ہے. اور پھر ایک دفعہ کہتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ایک جگہ گم ہو گئے, کھیلتے کھیلتے کہیں چلے گئے بنی نجار کے محلے میں, اور نہیں ہے. اب بی بی زہرا پریشان ہیں, ادھر سے ادھر جا رہی ہیں, اب جاتی ہیں مسجد کی طرف, واپس آ جاتی ہیں. ابھی نماز ہو رہی ہے, خطبہ ہو رہا ہے, پتہ نہیں رسول خدا مصروف ہے, امام علی وہاں مسجد کے اندر مصروف ہے. اب یہ جاتی ہیں, باہر نہیں جا پاتی, بچوں کو اطراف میں دیکھتی ہیں, بچے نہیں ملتے. تو اب بعض روایات میں ملتا ہے کہ 70 دفعہ سبینہ مرہ ایک محاورہ ہے, یعنی بہت زیادہ کثرت سے کسی کا بچہ کھو جائے, ایک جگہ پہ جس جگہ گما ہوتا ہے وہ خاتون بازار میں اگر بچہ جس جگہ گما ہوتا ہے 7 دفعہ 8 دفعہ پورے مال کا چکر لگا کے پھر اس جگہ آتی ہے, کئی دفعہ اس بات کو تکرار کرتی ہے کہ کسی طرح بچہ شاید یہاں پہ آ جائے. تو یہ ایک محاورہ کا استعمال ہے. 70 دفعہ بی بی زہرا مسجد کی طرف گئی, لیکن وہ درس یا وہ پرانی ہو گئی رسول خدا کا, تو وہ اندر نہیں آ سکی. جیسی نماز ختم ہوئی رسول خدا کے پاس گئی اور کہا کہ حسن اور حسین غائب ہیں. اب سارے کے سارے نکلے, علی شاید کسی جگہ پہ گئے ہوئے تھے یا کہاں تھے, موجود نہیں تھے. اب رسول خدا اور بی فاطمہ نکلے, دوپہر کا وقت تھا, شاید ظہر کے بعد کا وقت تھا. تو دیکھا بنی نجار کے ایک محلے میں کہیں پہ مٹی میں کھیلتے کھیلتے بچے وہیں سو گئے تھے. اب یہ نہیں کیا کہ بچہ مل گیا تو ڈانٹ کے ایک دم سے اٹھا کے لے آئے. جب دیکھا کہ دونوں بچے سو رہے ہیں تو رسول خدا اور بی بی فاطمہ دونوں کھڑے ہو گئے کہ دھوپ ان بچوں پہ نہ پڑے. جب یہ بچے بیدار ہوئے تو بچوں کو گود میں اٹھایا, ان کا بوسہ لیا, ان کو گدھے میں بٹھایا. رسول خدا ان کو لے کے مسجد میں سب پریشان ہو گئے کہ کہاں ہے. تو جب انہوں نے دیکھا تو کہا کہ دیکھ لو, امام حسن علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کہتے ہیں دیکھ لو یہ میرا بیٹا حسن ہے, پہچان لو اس کو, تعریف ہو اس کو پہچان لو. حاضر وہیں پہ فرمایا تھا یہ جو ہے وہ میرا بیٹا سردار ہے, یہ میرا بیٹا سردار ہے. اور خلق میں سب سے زیادہ مجھ سے شبہ کرتا ہے. وہ پوری ایک طویل حدیث ہے, میں نے ایک جگہ مجلس میں پڑھی ہوئی, ابھی میرے ذہن میں پوری نہیں ہے. تو اس طرح بچوں کو محبت سے عاطفی طور پہ بچوں کو اتنا زیادہ پروان چڑھاتے ہیں کہ بچہ محبت کرنے والا نکلتا ہے, بچہ لوگوں کی کیئر کرنے والا نکلتا ہے. اور اسی طرح بچوں کو مخاطب کرنے کا طریقہ کہ بچوں کو بلایا کس طرح جائے. بی فاطمہ ہی کی زندگی سے ایک مثال دے کے بس بات کو میں ختم کروں, میری بات اڑانی ہوگی کہ ایک دفعہ امام حسین علیہ السلام گم ہو گئے. 3 سال کے تھے امام حسین. امام حسن ان سے 6 مہینے 8-7 مہینے بڑے تھے خالی. اب بی بی فاطمہ دیکھ رہی ہے کہ حسین نہیں ہے, حسن سو رہے ہیں گھر میں. حسن کو اٹھانے کے لیے بی فاطمہ کی ہمت نہیں پڑی کہ اٹھاؤں, کہوں بھائی کو ڈھونڈ کے. تو اب اٹھانے کے لیے پیار سے آتی ہیں اور کہتی کیا ہے. اب جملے میں نے وہ لکھے ہیں بی فاطمہ کے, وہ بڑے یعنی اب جملہ نہیں تھی, محبت کا جملہ ہے. وہ کہتے ہیں قم یا بہجت قلبی, اٹھ جاؤ میری, جسے کہتے ہیں میرے دل کے سکون, اٹھ جاؤ, ٹھیک ہے. و نور عینی, اور میری آنکھوں کے نور, اٹھ جاؤ. و وطلب اخاکا, اور اپنے بھائی کو ڈھونڈ کر لے کے آؤ. وَأَخَاكَ الْحُسَيْنَ فَإِنَّ قَلْبِي يَحْتَرِقُ, میرا دل اس کی دوری سے جل رہا ہے. آپ بی بی زہرا کا جملہ دیکھیں کہ میری آنکھ کی ٹھنڈک, میرے دل کے سکون, اٹھ جاؤ, تمہارا بھائی نہیں مل رہا, اس کو ڈھونڈ کے لے کے آؤ, میرا دل اس کی وجہ سے جل رہا ہے. اب بچے سے جب اس طرح مخاطب ہوں گے تو یہ بچہ کتنا احترام والا ہوگا. بچوں کو آپ سے مخاطب کریں, بچوں کو دور دراز سے مخاطب نہ کریں. بچوں کو ان کی شخصیت کو اگر ہم احترام دیں گے تو وہ بچے آگے دنیا میں احترام اور ادب کا نمونہ نکلیں گے. اگر ہم ان کو جھڑکیں گے, ان کو برا بھلا کہیں گے, ہم نے دیکھا ہے بعض مائیں بددعائیں دیتی ہیں اپنے بچوں کو, اور کہتی ہیں بس اللہ سے دعا ہے بس تو زندہ رہ جائے بس والی. یعنی اس حد تک مائیں اپنی بچوں کو بعض دفعہ بددعائیں دے دیتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ان ائمہ, ان خانوادہ اہل بیت کے ذریعے میں کیا سکھا رہا ہے کہ بچوں کی تربیت کس طرح کرنی ہے. یہ تربیت کا عنوان کافی طویل ہے. میرا ارادہ یہ تھا کہ میں اس تربیت کے عنوان کو کچھ دنوں بیان کروں تاکہ معاشرے کے اندر نہ صرف ہم جو یہاں سننے والے ہیں, میں خود, ہم سب, اور جو لوگ اس کو سنتے ہیں, بہت سارے لوگ مجھے فیڈ بیک بھیجتے ہیں, ان کو یہ طریقہ کار معلوم ہو, کیونکہ یہ باتیں عموماً کم بیان ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ 2 چیزیں رہ گئی ہیں یہاں پہ, میں انشاءاللہ اس کو اگلی دفعہ بیان کروں گا. میں نے تربیت کے عنوان سے آپ کو 2 چیزیں بیان کر دی ہیں, ایک دینی تربیت اور ایک عاطفی تربیت. 3 تربیت کے حصے رہ گئے, ایک ہوتی ہے اجتماعی تربیت, اور ایک علمی تربیت, اور ایک سیاسی تربیت. انشاءاللہ اگلی دفعہ کوشش کروں گا کہ ان 3 چیزوں کو بعد میں بیان کروں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے, اے اللہ مجھے واسطہ ہے محمد علیہ محمد کا ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. اے اللہ ہمیں اپنے اولادوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اگر ہماری اولادیں بڑی ہو گئی ہیں تو ہمارے اپنے نواسے نواسیوں پوتے بچوں کی تربیت صحیح کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرما. اے اللہ مجھے واسطہ ہے محمد علیہ محمد کا ہمارے گھروں میں اس طرح کا انتظام فرما کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت رسول خدا کی طرز پہ کر سکیں. اس طرح رسول خدا, یہ امام علی, امام حسن اور امام حسین علیہ السلام تربیت یافتہ پڑے ہوئے تھے, ہم اپنے بچوں کو انہی کی سیرت کرتے ہیں, انہی کی طرح بڑا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ
ہمارے علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما. اے اللہ جو مظلوم دنیا میں ظلم کا شکار ہے ان کو ظلم سے نجات عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے امام کی حفاظت فرما, ہمیں ان کے ناصر اعوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على